बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल ज़ुल के लिए जो तमाम जहानों का मालिक व खालिक है, और करोड़ हा दुरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आले पाक पर, जिनकी खातिर अल्लाह ताला ने यह सारी कायनात बनाई है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे आप सब दोस्त। मैं आप सब के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ गो हूँ कि मालिक कायनात आपको तंदुरुस्ती और सेहत के साथ लंबी और खुशियों भरी ज़िंदगी अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर हकीम सैयद शाहिद अब्बास नकवी बुखारी, अल सादात दवाखाना साहिवाल, पंजाब, पाकिस्तान से। दोस्तों, हमारा मौजू चल रहा था दिल की बीमारियाँ, और आज हम जिस बीमारी का जिक्र करने लगे हैं उसका तिब्बी नाम इख्तिलाजुल क़ल्ब, इंग्लिश में टैकीकार्डिया, और आम नाम दिल का फड़कना है। तो दोस्तों, कुछ लोग इख्तिलाजुल क़ल्ब और खफ़क़ानुल क़ल्ब को एक ही मर्ज़ जानते हैं, क्योंकि दोनों में दिल की धड़कन तेज़ होती है। तो इसके फ़र्क को हम थोड़ा सा वाज़ेह कर दें कि जब दिल को कोई तकलीफ़ पहुँचती है या किसी वजह से दिल की धड़कन तेज़ होती है तो इसको खफ़क़ानुल क़ल्ब कहते हैं। जब यही हरकत इतनी शिद्दत से बढ़ जाए, इतनी तेज़ हो जाए कि दिल अपने आप को मुनज़्ज़म ना रख पाए और दिल की ये धड़कन गैर मुनज़्ज़म हो जाए और ये इस तरह फड़कना शुरू कर दे जैसे कि ज़ख्मी परिंदा फड़फड़ाता है, तो इस तरह दिल के फड़फड़ाने को इख्तिलाजुल क़ल्ब कहते हैं। तो इसकी वाज़ेह अलामत जिस्म से ऊपर से नज़र आती है। जब दिल फड़क रहा होता है तो उसकी जिस्म भी साथ साथ ही इस तरह हिल रहा होता है, और ऊपर जो कमीज़ वगैरह पहना होता है तो वो भी साथ इस तरह हिल रहा होता है। इतनी ज़्यादा शिद्दत होती है, इतनी ज़्यादा तेज़ी से दिल फड़क रहा होता है कि वो अपने आप को मुनज़्ज़म नहीं रख सकता। तो इसकी दिल की गैर मुनज़्ज़म फड़कने को ही इख्तिलाजुल क़ल्ब कहते हैं। तो दोस्तों, अब चलते हैं इसके असबाब की जानिब कि ये मर्ज़ क्यों होता है। सबसे पहले हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है कि अल मैदा तो रास कुल्ले अमराज़, कि मैदा हर मर्ज़ की जड़ है। तो मैदा में जो इसकी अलामात होती हैं, कब्ज़ होगी, बदहज़मी होगी, गैस होगी, तो ये बीमारियां भी, गैस भी दिल की तरफ बुखारात उठते हैं, वो इख्तिलाजुल क़ल्ब का बायस बनते हैं। तो दोस्तों, हिकमत में भी तिब में मैदे को बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है और कब्ज़ को उम्मुल अमराज़ कहा गया है। तो लिहाजा ये वजह भी ये इख्तिलाजुल क़ल्ब की वजह बनती है। इसके अलावा जब दिल को कोई तकलीफ़ पहुँचती है, कोई चोट लगे या कोई दिल की अपनी रुकावट जैसे कि शरीयान का बंद होना या शरीयानों का तंग होना, इस वजह से भी हो सकता है। और दिल का बढ़ जाना, जिसमें तिब्बी इस्लाम में इसको दिल का फैल जाना कहते हैं और इंग्लिश में कार्डिक एनलार्जमेंट कहते हैं। तो ये जब दिल बढ़ जाता है तो उसकी वजह से भी ये मर्ज़ हो जाता है। इसके अलावा दूसरे उज़्र की वजह से, जैसा कि फेफड़ों के नुक्स की वजह से या जिगर के नुक्स की वजह से, गुर्दों के नुक्स की वजह से ये मर्ज़ हो सकता है। इसके अलावा कसरत नशा आवर अशिया, जो चीज़ें लोग करते हैं जैसा कि शराब, अफ़ीम, हीरोइन, आइस वगैरह को जो लोग भी नशा करते हैं, कसरत नशा की वजह से भी ये मर्ज़ हो जाता है। इसके अलावा कसरत स्मोकिंग की वजह से, सिगरेट नोशी की वजह से, और इसके अलावा कसरत चाय नोशी की वजह से, या कुछ लोग जो तली हुई चीज़ों के और चटपटी चीज़ों के आदी होते हैं, शौकीन मिजाज होते हैं, जैसा कि रोस्ट, चिकन, टिक्के, कबाब, शारमे वगैरह, जो ऐसी चीज़ें चटपटी चीज़ें खाने के आदी होते हैं, तो उनको भी ये मर्ज़ हो सकती है। इसके अलावा चावलों के कसरत की वजह से भी हो सकती है। चावल खाने से चूँकि कब्ज़ और गैस पैदा होती है, और ये गैस इस तकलीफ़ का, इख्तिलाजुल क़ल्ब का बायस बनती है। इसके अलावा अगर कोई मरीज़ किसी को जो जिससे दुश्मनी हो, वो अचानक सामने आ जाए तो उसको देखकर भी ये हरकत हो सकती है। इसके अलावा कोई डर आ जाए, कोई जहन में खौफ हो जाए, तो अचानक डर जाने से
خوف کھا جانے سے بھی یہ مرض ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جب مریض کسی کو تکلیف میں دیکھتا ہے یا کوئی حادثہ دیکھتا ہے، سفر میں جا رہے ہوں، خدا نخواستہ کوئی گاڑی کو حادثہ ہو جائے، وہاں کوئی ڈیتھ ہو جائے، کچھ زخمی ہو جائیں، تو اس سچویشن کو دیکھ کر بھی مریض کی یہ حالت اختلاج القلب کی ہو جاتی ہے۔ اور بعض دفعہ جو مریض ہوتے ہیں ان کو غم کی خبر سنانے سے، جیسے کوئی مرگ کی خبر ہو گئی یا کوئی اور حادثے کی خبر ہو گئی، اس طرح کی پریشانی کی، ٹینشن کی، ذہنی کیفیت جب بدل جاتی ہے تو اس کے ساتھ اختلاج القلب کی بھی حرکت ہو جاتی ہے۔ تو بعض دفعہ بلڈ پریشر کے ہائی ہونے کی وجہ سے بھی یہ اختلاج القلب کی مرض ہو جاتی ہے۔ تو جو بلڈ پریشر کے مریض ہوتے ہیں ان کو نہ بھی کوئی وجہ ہو تو وہ خود ہی اپنے آپ سوچتے رہتے ہیں، پریشان ہوتے رہتے ہیں، ٹینشن لیتے رہتے ہیں کہ یہ کیوں ہو گیا، اس طرح کیوں اس نے کر دیا، میں نے تو اس کے ساتھ ایسا نہیں کیا تھا، تو اس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا ہے۔ تو یعنی کہ خود بخود ہی اس طرح کا سوچ کے تو وہ ٹینشن لیتے ہیں اور ٹینشن سے پھر اختلاج قلب کی باعث بنتے ہیں۔ تو دوستو اب چلتے ہیں اس کی علامات کی جانب کہ اس کی علامات کیا ہوتی ہیں۔ تو جیسا کہ میں نے بتایا ہے کہ اختلاج القلب کی دھڑکن پھڑکنا اتنا تیز ہوتا ہے کہ دل اپنے آپ کو منظم نہیں رکھ سکتا، اور اس کی یہ حالت ہوتی ہے کہ جسم اس طرح ہل رہا ہوتا ہے، پورا جسم، اور اس کے جسم کے ہلنے کی وجہ سے جو قمیض انسان نے پہنی ہوتی ہے، قمیض بھی اس طرح ہل رہی ہوتی ہے، اتنی دھڑکن تیز ہوتی ہے، اور اس کی یہ دل غیر منظمانہ حرکت ہوتی ہے، دل اپنے آپ کو منظم نہیں رکھ سکتا، اور یہ اس کے دل کی جو پھڑکنے کی سچویشن ہوتی ہے یہ زخمی پرندے کی طرح پھڑا ہوتا ہے، اس وجہ سے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، اور جو نبض عام اس کی جو 70 سے 80 پر منٹ ہوتی ہے تو وہ 150 سے 200 پر منٹ تک پہنچ جاتی ہے۔ تو اس کے ساتھ مریض بے چین ہو جاتا ہے، مریض کے اپنے آپ کو دل کے مقام پر درد اور تکلیف محسوس کرتا ہے، اور مریض سانس کی تنگی محسوس کرتا ہے۔ اگر مرض یہ زیادہ کیفیت دیر تک نہ رہے تو پھر خطرناک نہیں ہوتی، اگر یہ مرض زیادہ دیر تک رہے تو یہ انتہائی خطرناک ثابت ہوتی ہے، اور مریض کی جلد جو ہے وہ نیلی پڑ جاتی ہے۔ تو دوستو اس کے ساتھ کچھ احتیاطی تدابیر ہوتی ہیں، احتیاطی تدابیر بھی لازمی ہوتی ہیں۔ پرہیز جو ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ آلویز پریونیشن از بیٹر دین کیور، کہ یعنی کہ پرہیز جو ہوتا ہے وہ علاج سے بہتر ہوتا ہے، تو پرہیز بھی لازمی رکھنا ہے۔ پرہیز کے ساتھ آپ نے مریض کو ایسے غذائیں دینی ہیں جو زود ہضم غذا ہوں، قابل ہضم ہو، نرم غذائیں دینی چاہیے، سخت اور دیر سے ہضم ہونے والی غذاؤں سے پرہیز کریں، جیسا کہ چاول ہو گئے یا نان وغیرہ ہو گئے، تو اس طرح کی غذائیں دیر سے ہضم ہوتی ہیں جو معدے کے میں تکلیف کا باعث اور قبض گیس کا باعث بنتی ہیں۔ اس کے علاوہ مریض کو خوشگوار ماحول میں رکھیں، اس کے موڈ کو خوشگوار رکھیں، اس کو کوئی ذہنی ٹینشن نہ ہونے دیں، اس کو کوئی پریشانی نہ آنے دیں، اس کو کوئی غم کی خبر نہ سنائیں، مریض کو کھلے ماحول میں رکھیں، اور اس کو ایسے ماحول میں رکھیں جہاں صرف خوشیاں ہی خوشیاں ہوں، یا اس کے تھوڑا سا آؤٹنگ کے لیے اس کو پھولوں کے باغ پاس بھیج دیں، یا ایسے باغات جہاں کوئی پھل پھول وغیرہ ہوں، تاکہ اس کی وہ ذہنی کیفیت بدلے اور وہ اپنے آپ کو بہتر محسوس کرے، تو اس طرح ہونا چاہیے۔ تو دوستو اس سے پہلے کہ ہم علاج کی جانب جائیں، میری آپ تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہوگی کہ آپ میرے اس چینل السعادات دواخانہ کو سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ بیل کی آئیکن لازمی دبائی کریں، تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا آپ کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے، اور ساتھ آپ نے اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر ثواب کی نیت سے اپنے دوستوں اور عزیزوں کو شیئر کریں، تاکہ اس ویڈیو کے شیئر کرنے سے کسی مریض کی بھی اللہ تعالیٰ نے کسی کو شفا دے دی تو وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ تو میری بھی اللہ تعالیٰ سے حضور دعا ہوگی کہ یا رب العزت اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں جو بھی میری دوائی کو بنائے، تو مالک کائنات شفاؤں کا عطا کرنے والا تو ہے، یا میرے اللہ کریم شفاؤں کا عطا کرنے والا تو ہے مالک کائنات، اپنے پیارے محبوب کے صدقے میں جو بھی بندہ میری دوا بنائے تو اس کو شفا تو عطا فرما، یا رب العزت اپنے پیارے محبوب کے صدقے میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ تو دوستو اب چلتے ہیں اس کے علاج کی جانب۔
علاج میں سب سے پہلے تو ہم معدے کا علاج بتائیں گے، کیونکہ معدہ ہی تمام مرضوں کی جڑ ہے۔ تو معدے کے لیے میں آپ کو 2 نسخے بتاؤں گا۔ تو سب سے پہلا نسخہ جو ہے آپ نے لینا ہے مرچ سیاہ 2 تولے، نوشادر 4 تولے اور سنا مکی 8 تولے۔ تو تینوں اجزاء کو آپ نے سفوف کر لینا ہے۔ اس میں تھوڑی سی احتیاط یہ کرنی ہے کہ پنسار والے سے کہنا ہے کہ سنا مکی ہمیں خالص دیں۔ سنا مکی ایک چھوٹا سا پودا ہوتا ہے جو کہ مکہ کی پہاڑیوں میں اگتی ہے، تو اسی وجہ سے اس کا نام سنا مکی رکھا گیا ہے۔ تو آپ نے سنا مکی کے پتے لینے ہیں، تو ان کے پنساریوں کے پاس پتے الگ پڑے ہوتے ہیں، وہ تھوڑا سا کاسٹلی دیتے ہیں، اور جس میں ٹہنیاں اور تنکے وغیرہ شامل ہوں تو وہ دوائی سستی دیتے ہیں، تو وہ عام لوگوں کو لیے وہی دیتے ہیں۔ تو آپ نے کہنا ہے کہ تھوڑے سے پیسے آپ اضافی لے لیں، تو مجھے صرف پتے دیں جس میں یہ ٹہنیاں اور تنکے وغیرہ نہ ہوں، کیونکہ یہ تنکے اور جو ٹہنیاں ہوتی ہیں ان کی یہ سنا مکی کی یہ پیچ ڈالتی ہیں، پیٹ میں درد پیدا کرتی ہیں، مروڑ پیدا کرتی ہیں، اس لیے آپ نے یہ چیزوں سے پرہیز کرنا ہے۔ تو تمام ادویات کا سفوف کر لیں، تو آدھا چمچ صبح و شام غذا کے بعد لیں، اور ساتھ اس سے اللہ تعالیٰ کرم کرے گا، معدہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اور ساتھ جو آپ نے لینا ہے، آپ نے سندل عطر لینا ہے، آپ اس کے گلاب کا اور سندل کا روغن اور کرنفل کا روغن، تینوں اجزاء 10-10 گرام لے کر آپ نے ایک بوتل میں ڈال لینے ہیں۔ جو سر کے درد والی ویڈیوز میں میں نے آپ کو جادو کا عرق بتایا تھا، اور وہ آپ نے 20 قطرے اس میں ڈال دینے ہیں اور دل کے مقام پر مالش کرنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کرم کرے گا، اس کو صبح شام آہستہ آہستہ اس کا مساج کرتے رہیں تو مالک شفا عطا فرمائے گا۔ اور ساتھ ہی آپ نے چاروں مربع ان کے لے کر تو وہ کوٹ کر معجون بنا لیں، جس میں مربع آملہ ہے، مربع بیہی ہے، اور مربع ہرڑ ہے، اور مربع سیب ہے۔ تو یہ چاروں مربع لے کر آپ نے کوٹ کر ان کی معجون بنا لیں، وہ معجون صبح شام استعمال کریں، اور ساتھ یہ نسخہ استعمال کریں، اس کی تیل کی مالش کریں، تو اللہ تعالیٰ کرم کرے گا۔ انشاءاللہ اختلاج القلب کی بات جاتی رہے گی۔ تو دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ تو میری آپ تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہوگی کہ آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک دوسرے کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔